ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ، خبردار سن لو، بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، خبردار اللہ کے جو ولی، لا خوف، نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہے، لا خوف علیہم، نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کو کوئی حزن، کوئی غم۔ اولیاء اللہ کی یہ شان، جو اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے دوستوں کا کیا مقام ہے۔ نماز کا ذکر کیا، نماز کا کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ کا ذکر کیا وآتوا الزکاۃ، رکوع کا ذکر کیا وارکعوا مع الراکعین، جس کا بھی ذکر کیا بس فرائض کا بھی۔ مگر جب اپنے دوستوں کی باری آئی، جب دوستوں کی باری آئی، سب سے پہلے ان کا ذکر کرنے سے پہلے ایک فرما دیا، خبردار خبردار جو میرے دوست ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو ولی اللہ ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ہیں، خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند ہیں، خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی ہیں، سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ہیں، پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، عالم علمائی فاضل الوضعی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں بابا فرید ہیں، کہیں خواجہ اجمیر ہیں، کہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حاجی خواجہ قطب فرید۔ مگر جب اپنے ولیوں کا ذکر آیا، فرمایا خبردار، یعنی غور سے سنو اور سمجھ لو اس بات کو، تمہیں کیا پتا کہ ان کی شان اور ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ لا خوف علیہم، ان کے کوئی خوف نہیں ہے، ان کے ظاہر پہ نہ جانا، اندر پہ نظر فرمانا۔ انہیں کوئی خوف نہیں ہے، مگر بظاہر تمہیں وہ ہر وقت ڈرتے ہوئے نظر آئیں گے، گھبرائے ہوئے نظر آئیں گے۔ بے شمار اولیاء اللہ کا ذکر ہے سیرت کی کتابوں میں، وہ ہر وقت گھبرائے ہوئے نظر آتے تھے، ڈرے ہوئے نظر آتے تھے، خوف زدہ نظر آتے تھے، پریشان نظر آتے تھے، غمگین نظر آتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ تم لوگوں کے لیے ان کی یہ حالت ہے،
مگر میں خالق کائنات ہو کر تمہیں بتا رہا ہوں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے، حزن و ملال۔ تمہارے نزدیک وہ پریشان ہیں، تمہارے نزدیک وہ غمگین ہیں، تمہارے نزدیک وہ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہ مجھ سے پوچھو ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ حضور داتا گنج بخش آپ کا عرس مبارک جون سے وہ شروع ہو رہا ہے، 3 دن کا جو عرس ہے، اور پوری دنیا سے لاکھوں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں اس عرس کے اندر۔ میرا خیال ہے ہندوستان، پاکستان، یہ انڈیا پاکستان کے اندر یہ 2 عرس یہ دنیا کے بہت بڑے عرس ہیں۔ ایک حضور داتا علی حجویری المعروف حضور داتا گنج بخش، اور دوسرا انڈیا میں اجمیر میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین، وہاں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ، وہاں تو ہندو اور سکھ مسلمانوں سے زیادہ حاضری دیتے ہیں۔ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں وہاں پر۔ تو چونکہ آپ کا عرس مبارک شروع ہو رہا ہے تو آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، اور کثرت جو اولیاء اللہ کی ہوئی، جو کامل اولیاء اللہ ہوئی، انہوں نے کتابیں ضرور لکھی ہیں۔ حضور غوث اعظم کو دیکھ لیں تو بے شمار کتابیں، خواجہ شہاب الدین سہروردی کو دیکھ لیں تو بے شمار کتابیں، سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لیں، حضور بابا جی سرکار حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں۔ تو اسی طرح آپ نے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا کیا نام ہے؟ آپ نے کتاب لکھی کشف المحجوب، اور یہ کتاب آپ کی ایسی ہے کہ اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی اس کا لوہا مان لیا۔ آپ نے تو منوانا، وہ تو اللہ نے اپنے اولیاء اللہ کو منوانا ہی ہے۔ جماعت اسلامی کی امیر میاں طفیل محمد وہ لکھتے ہیں کہ میں جب ساہی وال جیل کے اندر، میں نے ان کی لائبریری میں سے جو ساہی وال کی سینٹرل جیل ہے، میں نے کتابوں کی فہرست منگوائی، تو میں نے کشف المحجوب شریف منگوائی، تو میں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، اہل سنت تو اپنی جگہ، یہ وہابی دیوبندیوں کا عالم ہے۔ کیوں؟ اولیاء اللہ اپنا لوہا منواتے ہیں۔ میں نے سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر ہر وقت ہزاروں ہندو اور سکھوں کو بھی حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ جتنے وہ پھول لے کر آتے ہیں گلاب کے، اپنے سروں پر ٹوکریاں اٹھائے، کمال۔ تو آپ فرماتے ہیں میاں طفیل محمد سابق امیر جماعت اسلامی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ کتاب پڑھی کشف المحجوب شریف، ابھی میں نے چند صفحے پڑھے تھے تو میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ یہ کتاب دلوں کو بدل دینے والی کتاب ہے، اور اس کتاب کو عوام الناس کے اندر عام کر دینا چاہیے۔ بتائیے، یہ ہے اس اللہ کے ولی کی شان جس نے وہ کتاب لکھی۔ اور حضرت سید محمد معصوم گیلانی حضور غوث اعظم کی اولاد مبارک میں سے، غالباً گجرات سے ہفتے میں 2 مرتبہ حضور داتا گنج بخش آپ کے مزار پر آ کر کشف المحجوب شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ کتنی بڑی ہستی، بزرگ، ان کا سلسلہ سارا کچھ۔ پھر کہا جاتا ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر نے بھی یہاں پر چلہ فرمایا حضور داتا صاحب کے مزار پر۔
چشتیوں کے بادشاہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے چلہ کہاں کاٹا؟ انہوں نے باہر کاٹا، انہوں نے اندر کاٹ لیا، اندر کاٹا۔ اور دیکھ لیں کہ کیا ہستی ہے، حضور داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر چلہ کاٹا ہے انہوں نے۔ ادب پہلی منزل ادب عشق دی بنا ادب مراد نہ پاوے، بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے، ادب تو ود عبادت کیڑی جیڑی رب دی کر پہنچاوے، اعظم او دے بخت سولے جنوں دولت مل جاوے۔ قدموں میں بیٹھ کر غور کریں، جا کر ان کا چلہ کا کہاں ہے؟ ان کے قدموں کے اندر ہے۔ داتا صاحب آپ جاتی ہوں گے، قدموں والی سائٹ پر انہوں نے بیٹھ کر چلہ کاٹا۔ میں نے بغداد شریف میں حضرت معروف کرکھی کے مزار کے اوپر اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں پر حضور غوث اعظم نے بیٹھ کر چلہ کاٹا تھا، وہ بھی حضرت معروف کرکھی کے قدموں کی طرف ہے جگہ، اندر ہی اس جگہ کی اتنی سی جگہ جہاں وہ بیٹھتے تھے اور چلہ انہوں نے کاٹا تھا۔ میں اس جگہ کی زیارت کر کر آیا قدموں میں حضرت معروف کرکھی، ساتھ ہی حضرت منصور حلاج کا مزار ہے، باہر سید ابو الفضل محمود آلوسی بغدادی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا کی قبر ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر و مرشد نہ ہو وہ کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کرے، اس کو اس کا پیر و مرشد مل جائے گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء، اور جب حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں چلہ کاٹا، اور جب باہر آئے تو آپ نے کیا کون سے اشعار پڑھے؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم، آپ ایسے گنج بخشیں کہ آپ کا فیض تمام عالم میں تقسیم ہو رہا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، ناقصوں کے تو آپ پیر ہیں ہی ہیں، مگر آپ تو کاملوں کو بھی سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ کہیں خواجہ نظام الدین اولیاء، کہیں میاں شیر محمد صاحب شرپوری، کہیں حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، کہیں حضرت مجدد الفسانی ان کی شان میں جو فرما رہے ہیں، کہیں سلطان الہند خواجہ غریب نواز، کہیں میاں شیر محمد صاحب شرپوری جو پیدل چل کر آپ کے مزار پر آ کر حاضری دیا کرتے تھے، پیدل چل کر آتے تھے۔ اور یہ بات بھی مشہور ہے، وہ آپ نے پڑھا ہوگا، بعض میں نے رسالوں میں پڑھا کہ آپ ایک دفعہ میاں شیر محمد صاحب آئے تو آپ مینار پاکستان، جہاں یادگار مینار پاکستان کی گراؤنڈ ہے، وہیں سے آپ واپس چلے گئے۔ تو مریدوں نے پوچھا، وہاں آپ کی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، مریدوں نے پوچھا حضور اتنی دور سے پیدل چل کر آپ لاہور تک آ گئے حضور داتا صاحب حاضری دینے کے لیے، اب آپ یہاں ایک بزرگ سے مل کر واپس جا رہی ہیں، سامنے تو مزار ہے، وہاں پر حاضری تو دیتے جائیں۔ فرمایا جن کے پاس ہم ہر ہفتے یا ہر جمعرات یا جمعے کو آیا کرتے تھے، آج وہ خود ہمیں یہاں آ کر مل کر چلے گئے۔ کہیں میاں شیر محمد صاحب شرپوری رحمۃ اللہ علیہ، کہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، امتوں کے مخدوم، حجویر کا سردار،
اور بادشاہ مرکدیو پیر سنجر حرم. اگر ان کے مقام، ان کی قبر کے مقام کو بھی پوچھنا چاہتے ہو تو پیر سنجر سے جا کے پوچھ لو. پیر سنجر کون ہے؟ پیر سنجر سے پوچھ لو. سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی. سید حجویر مخدوم امم مرکدیو پیر سنجر را حرم. ان کی کیا، ان کی قبر کی حقیقت اگر پوچھنا چاہتے ہو تو سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھو جا کر ان کی قبر کا کیا مقام ہے. جس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تم غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت پر بحث کرتے ہو، اوے ان کی تو قبر جو ان سے وہ بھی زندہ لوگوں کی طرح کام کرتی ہے. یعنی ان کی حقیقت پوچھو جا کر ان سے. سید حجویر مخدوم امم مرکدیو پیر سنجر را حرم. خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت، صبح ما از مہریو تابند گشت. پنجاب کی خاک ان کی سانسوں سے زندہ ہے، اور صبح کی سورج اور روشنی جو ہے وہ ان کے چہرے سے سورج روشنی لیتا ہے. پنجاب کے اندر حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ. بہرحال حضور داتا گنج بخش ان اولیاء اللہ میں سے ہوئے کہ اچھا اولیاء اللہ کی جس طرح نبیوں کے دشمن ہر قوم میں، ہر امت میں، ہر قوم میں آتے رہے. قرآن آپ کو سب سے بڑی دلیل اس کی قرآن ہے. کون سا نبی تھا جس کے دشمن موجود نہ ہو؟ کون سا نبی تھا جس کی مجلس میں منافق موجود نہ ہو؟ اسی طرح اولیاء اللہ کے بھی ہر دور کے اندر دشمن موجود رہے، اولیاء اللہ کی مجلسوں میں بھی منافق موجود رہے. خود نبی الانبیاء تاجدار دو جہاں، آپ سورہ توبہ پڑھ کر دیکھیں، سب منافقوں میں کتنی منافقوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ حضور کی مجلس میں کیسے کیسے منافق بیٹھتے تھے، جو بالکل صحابہ کرام کا بھیس بدل کر ویسی داڑھی ویسی پگڑیاں ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، مگر اندر سے آستانہ مقدس کو کاٹتے تھے اور لوگوں کے دلوں کو بیزار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یا آستانہ مقدس سے. بس فرق یہ تھا کہ بعض جن سے وہ دوست تھے، بعض دشمن تھے، بعض ظاہر تھے، بعض منافق تھے. کسی کا نام اس دوستی کی فہرست میں لکھا جانے، کسی کا نام اس منافقت کی فہرستوں میں لکھا جانے کہ یہ منافق تھے. تو حضور داتا گنج بخش آپ نے مسجد بنائی. اب مسجد کا جو قبلہ تھا، ہر جگہ دشمن اور منافق بیچ میں موجود ہیں. بعض لوگوں نے کہا یہ قبلہ جون سا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قبلہ اس اللہ کے ولی نے غلط رکھ دیا. قبلہ تو شاید ایسے تھا یا قبلہ ایسے تھا. حضور داتا صاحب نے جتنے اس جگہ کے علماء مولوی کا سب کو دعوت پر بلا لیا، آجو سب آجو. نماز کا وقت ہوا. اب جب نماز پڑھی تو جس وقت آپ نے اللہ اکبر کہا اور جتنی پیچھے دنیا موجود تھی سب نے دیکھا کہ جو آپ کی مسجد کے محراب جس قبلے کی سمت پہ رکھی گئی ہے سامنے بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر.
نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے ہر وقت نے جد عشقاں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے۔ آہا، آپ فرماتے ہیں ترکی کلاه سر پر رکھ لینے سے کوئی فقیر نہیں بن جاتا، کوئی فقیر نہیں بن جاتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جو بعض دشمن بعض منافق انہی پگڑیوں میں اور انہی داڑیوں میں مجلسوں کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں۔ اور آج صبح یا کل صبح میں کسی بزرگ کا قول پڑھ رہا تھا کہ جو منافق ہوگا وہ آپ سے سب سے زیادہ محبت سے اور جھک کر ملے گا۔ آج کل میں پڑھ رہا تھا، تو کہنے کا مقصد یہ، آپ فرماتے ہیں ترکی کلاه سر پر رکھ لینے سے فقیری نہیں مل جاتی، آپ فرماتے ہیں کافروں کی کلاه پکڑ کے سر پہ رکھ لو، فقیری تمہارے اندر موجود ہے، فقیری اندر تمہارے فقیر ہے جو اصل فقیر ہے۔ ان کا بھیس بدلنے سے، منافقت کا بھیس بدلنے سے کوئی فقیر نہیں بن جاتا۔ آہا، تو بہرحال تو حضور داتا صاحب جن سے ہیں، جب آپ یہاں آئے لاہور میں، جب آپ یہاں آئے تو اس وقت یہ دریا بالکل آپ کے مزار شریف کے ساتھ سے گزرتا تھا۔ وقت کی گزرگاہ نے اس کی گزرگاہ کو دور کر دیا، وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا گیا دریا جن۔ اب تو وہ دریا رہ ہی اتنا سا گیا جن سے، جو کبھی کہاں تک اس کا پانی چڑھا ہوتا تھا۔ آپ وہاں کھڑے تھے اپنی آستانے پر، تو باہر سے ایک عورت اپنے سر کے اوپر ایک مٹکا لے کر گزری۔ آپ نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگی اس میں دودھ ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ دودھ ہمیں دے دو۔ کہنے لگی یہ دودھ ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگی اس علاقے کے جتنے لوگ ہیں وہ اپنا دودھ رائے راجوری پرشاد کو دیتے ہیں، وہ بڑا با اثر آدمی بھی تھا اور اپنے وقت کا زبردست جادوگر بھی تھا، زبردست جادوگر، جیسے قرآن کریم میں بڑے بڑے جادوگروں کا ذکر ہے۔ اگر ہم نے یہ دودھ آپ کو دے دیا تو میرے گھر کی جتنی بھینسیں اور جانور ہیں وہ دودھ کی بجائے خون دے دیں گے۔ اور یہ بات مشہور ہے کہ جو بندہ اپنا دودھ رائے راجوری پرشاد کو نہیں دیتا، اس کے جانور دودھ کی بجائے خون پھینکنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ فرمانے لگے میری بات کا یقین کرو، اگر تم یہ دودھ مجھے دے دیتی ہو، نہ تو تمہارے جانوروں کے تھنوں سے خون آئے گا اور دودھ بھی پہلے سے ڈبل ہو جائے گا۔ اس عورت نے دل بڑا کیا، اس نے وہ دودھ آپ کو دے دیا۔ اب رات کو جب جانوروں کو دوبارہ دھویا تو نہ تو ان کے تھنوں سے خون آیا بلکہ دودھ بھی پہلے سے دگنا ہو گیا، ڈبل ہو گیا۔ اب اس عورت نے اپنے ساتھ والے کو بتایا، اس نے ادھر ساتھ والے کو بتایا، اس نے ادھر ساتھ والے کو بتایا۔ یہ بات پورے علاقے میں فوراً جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایسے کوئی بابا ہے جس نے اس عورت کو کہا کہ دودھ مجھے دے دو، اور اس کے جانوروں سے خون نہیں آیا اور دودھ بھی پہلے سے ڈبل ہو گیا۔ اب یہ بات جب پھیلنی تھی تو پھر ہونا کیا تھا؟ بھئی دودھ تو ڈبل ہو رہا ہے۔ اب سب نے کہا کہ دودھ رائے راجوری پرشاد کا بند کرو اور یہ جو بابا جو المعروف حضور داتا گنج بخش ہیں آج وہاں پر پہنچا دو۔ اب جب اس کا دودھ بند ہو گیا، وہ اس وقت کا کہا جاتا ہے گورنر بھی تھا اور بہت بڑا جادوگر بھی تھا،
زبردست عامل تھا، ہوا میں اڑتا تھا۔ اب وہ آیا حضور داتا صاحب کی آستانہ مقدس پر اور آگے کہنے لگا حضرت دودھ تو میرا بند کروا دیا، اس کے علاوہ کوئی اور کمال ہے تو دکھاؤ۔ جانوروں کے تھنوں سے خون بھی بند کروا دیا، اگر کوئی اور کمال ہے تو وہ دکھاؤ۔ تو آپ فرمانے لگے میں کوئی جادوگر تو ہوں نہیں جو میں کوئی کمالات دکھاؤں، تمہارے پاس کوئی کمال ہے جو بھی ہے تم دکھاؤ۔ جانوروں کے تھنوں سے خون بھی تم جو بھی جادو کرتے تھے۔ اس نے کہا دیکھو پھر میرے پاس کیا کمال ہے۔ اس نے ایک دم ہوا کے اندر اڑنا شروع کر دیا، ہوا کے اندر۔ جب وہ ہوا میں اڑنے لگا تو حضور داتا صاحب نے اپنی جو جوتی تھی وہ ہوا میں پھینکی، تو وہ جوتی اس جادوگر کے سر کے اوپر برسنا شروع ہو گئی۔ اب وہ حضور داتا صاحب کے قدموں میں گرا اور اس نے حضور داتا صاحب سے معافی مانگی، اس نے اسلام قبول کیا، آپ کے سلسلے میں بیعت ہوا، اور پھر طریقت اور روحانیت کی منزلیں عبور کرتے 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 شیخ ہندی کے مقام پر پہنچا۔ اس کو ہندوستان کا شیخ کہا جاتا تھا، اتنے بڑی وہ ولایت اور بزرگی کے مقام پر وہ پہنچا، وہی گورنر اور وہی جادوگر جو سے۔ یہ اللہ نے اپنے ولیوں کو طاقت عطا فرمائی ہے۔